قیامت آسمانوں کو لپیٹ دیے جانے کا نام ہے، قیامت زمین کو لپیٹ دیے جانے کا نام ہے، قیامت پہاڑوں کو ان کی جگہوں سے اکھاڑنے کا نام ہے، قیامت چاند اور سورج کو آسمان کے اندر سے نکال کے بے نور کر دیے جانے کا نام ہے، قیامت اس عظیم اسرافیل علیہ السلام کے سور کا نام ہے کہ جس سور کے پھونکے جانے کے بعد اور جس سور کی دہشتناک، ہیبتناک، مہیب اور خطرناک آواز کے بعد انسانوں کے سینے پھٹ جائیں گے اور مارے دہشت کے سارے انسان مر جائیں گے۔ قیامت اصل میں اس کو کہتے ہیں جس کو قرآن کریم میں پارے 30 کے اندر کہا گیا اذا الشمس كورت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ پڑیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب دودھ دینے والے جانور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا دیں گے اور چھوڑ کر بھاگنے لگیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگل کے جانور آبادیوں میں مارے دہشت کے آ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ قیامت نام ہے اذا السماء انفطرت کا، جب آسمان ٹوٹ پڑے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ کا، جب ستارے بکھر جائیں گے، اور قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے روئے زمین کا ایک ایک انسان، کیا مسلمان اور کیا کافر، کیا جانور اور کیا آبادیوں والے جانور اور کیا جنگلی جانور، سب مارے دہشت کے حیران رہیں گے، پریشان رہیں گے۔ اس کا نام ہے قیامت۔ جب دنیا کے اندر انسانوں کا نسب اور انسانوں کی نسل کو ختم کرنا ہوگا، جب دنیا کے اندر انسانوں کا نظام کو اٹھا دیا جانے والا ہوگا، تو اس وقت کا نام ہے قیامت۔ اس قیامت کے آنے سے پہلے کیا کیا چیزیں دنیا کے اندر پیش آنے والی ہیں، یہ باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری علامتیں آپ نے اس سے پہلے والے جمعوں کے اندر بھی سنا، اور آج کے جمعے میں بھی ان علامتوں اور ان نشانیوں کے بارے میں جو حضور کی پیش گوئی ہے اور پیشن گوئی ہے، آپ حضرات کے روبرو ترمذی شریف کے احادیث، مسلم شریف کے احادیث، ابو داؤد کے احادیث، بخاری کے احادیث کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اعمال صالحہ کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو رات کے اندھیرے کی طرح فتنے ہوں گے، جو رات کے تاریکی اور اندھیرے کی طرح دنیا کے اندر فتنے، گمراہ راستے، گمراہ طریقے پوری دنیا میں پھیلے جانے سے پہلے تم نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ اتنے خطرناک، ہیبتناک اندھیرے فتنے کہ جیسے اندھیرے کے اندر یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر ہے، اندھیرے کے اندر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جس اندھیرے راستے پر ہم چل رہے ہیں وہاں ہم کہاں ٹھوکر کھا کر گریں گے، کہاں پہ پتھری ہے، کہاں پہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں اور کہاں پہ گڑھا ہے۔ جب تک روشنی کا سامان نہیں ہوگا،
جب تک روشنی کا انتظام نہیں ہوگا اس وقت تک آدمی اندھیرے میں بھٹکتا رہے گا، اسے راستہ نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اندھیرے کی طرح جب فتنے آئیں گے تو تمہیں سیدھا راستہ تلاش کرنے میں پریشانیاں آئیں گی۔ سیدھا وہ راستہ کہ جو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچائے، جو ڈائریکٹ جنت تک آدمی کو پہنچا دے، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فتنے اتنے سخت ہوں گے، فتنے اتنے ہیبتناک ہوں گے کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کے دل میں کفر کے جراثیم پیدا ہو جائیں گے۔ آدمی شام ایمان کی حالت میں کرے گا اور صبح ہوتے ہوتے آدمی کے دل میں کفر کے جراثیم پیدا ہو جائیں گے، ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالے گا۔ یہ فتنے انسانوں کی شکل میں بھی برپا کیے جاتے ہیں، یہ فتنے گمراہ خیالات، گمراہ عقائد کے ذریعے سے بھی برپا کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ عقیدے کی حفاظت، اعمال کی حفاظت کرنے والا مومن کہلائے گا، اور گمراہی کے راستے پر چلنے والا، بدعملی کے راستے پر چلنے والے کا ایمان اور اس کا دین برباد ہو جائے گا۔ یہ فتنے گمراہ تحریکوں اور دعووں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، مال اور دولت کی محبت اور اقتدار کی ہوس اور دوسرے نفسانی خواہشات کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر جب فتنوں کی بھرمار ہو قیامت سے پہلے، تو خوش نصیب ہے وہ آدمی، خوش نصیب ہے وہ آدمی جو ان فتنوں سے بچے، مبارک بادی کے مستحق ہے وہ آدمی جو ان فتنوں سے بچ کر زندگی گزارے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ابو داؤد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن۔ یقیناً وہ بندہ خوش نصیب ہے جو فتنوں سے محفوظ رکھا گیا، جس کی فتنوں سے حفاظت کی گئی، وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی باوجود نبی ہونے کے، باوجود رسول ہونے کے دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اے اللہ مجھے فتنوں سے بچائیے، جو ایسے فتنے جو ظاہری ہیں، جو نظر آنے والے، جس کو دیکھ کر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے اور اس کے اندر پڑنا فتنے کے شکار ہونے کا باعث ہو سکتا ہے۔ دوسری، اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمایا کہ اے اللہ مجھے فتنوں سے بچائیے، ایسے فتنے جو باطنی ہے، جو ظاہری نہیں ہے، جو باطنی ہے، اندرونی فتنے کہ جو ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا اور ہر آدمی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا تلقین فرمائی۔ آج ہم فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں، ان دعاؤں کے اندر خاص طور پر یہ دعا کی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اے اللہ مجھے فتنوں سے بچائیے، ظاہری فتنے بھی اور باطنی فتنے بھی۔
ظاہری فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگے اور باطنی فتنوں سے بھی آدمی اللہ رب العزت کی پناہ مانگے۔ اسی لیے خوشخبری سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بندہ خوش نصیب ہوگا جو فتنوں سے محفوظ رکھا گیا۔ چنانچہ فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی قرآن پر اور حدیث پر عمل کرنے والا بنے، خواہشات پر عمل کرنے والا نہ بنے، من چاہی زندگی گزارنے والا نہ بنے، دل جیسے چاہے من میں جو آئے اور خواہشات جو پٹی پڑائے اس کے اوپر عمل نہ کرے، بلکہ زندگی میں قدم قدم پر ایک ایک مرحلے میں زندگی کے مختلف کیفیتوں میں آدمی اپنے آپ کو تابع کرے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا غلام بنائے۔ اور اگر آدمی آزاد ہوگا، اس کے گلے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پٹا نہ ہوگا اور وہ آزاد ہوگا، قرآن نہیں، قرآن پہ عمل نہیں، حدیث پہ عمل نہیں اور سیرت صحابہ سے واقفیت نہیں، آزادانہ زندگی گزارے گا، وہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے اور صراط مستقیم پر ہمیں مرتے دم تک قائم اور دائم رکھیے۔ قیامت کی علامتوں میں ایک علامت امانت کو ضائع کرنا۔ جب امانتوں کو ضائع کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے۔ ایک دیہات کا رہنے والا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اس نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کی جانے لگے اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ جب امانت ضائع کی جانے لگے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ امانت کا ہمارے ذہنوں کے اندر ایک چھوٹا مفہوم ہے، مفہوم یہ کہ بھئی کوئی آدمی ہمارے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر دے دیا اور وہ ہمارے پاس امانت رکھوایا تو اس کی حفاظت کرنا یہ امانت داری ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس کا مفہوم یہ کہ کسی آدمی نے کچھ رقم یا کوئی چیز حوالے کی اور کہا کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، رہنے دیجیے، تو اب یہ بھی امانت کا مفہوم ہے۔ امانت کا مفہوم عربی میں اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ امانت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ آدمی کی ذات سے لے کر ملکی سطح پر عالمی پیمانے تک امانت کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ آدمی اپنے اعضاء کا امین ہے، آدمی اپنی اولاد کا امین ہے، آدمی بڑا ہونے کے اعتبار سے اپنے رعایا کا امین ہے۔ آدمی کو جو ذمہ داری دی گئی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں وہ امین ہے۔ اب اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو اچھے انداز میں انجام دے، حتیٰ کہ ملکی سطح پر، اقتدار کی سطح پر اگر کوئی عہدہ مل گیا، کوئی گورنر بن گیا اور کوئی اپنے محلے کا، اپنے شہر کا یا سیاسی اعتبار سے جس کو کوئی عہدہ مل گیا، وہ امانت ہے اس کے پاس، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا امانت ہے۔ اور جب امانت کو کھلے عام ضائع کیا جانے لگے، اللہ کے رسول نے فرمایا اب قیامت کا انتظار کرو، اب قیامت آیا چاہتی ہے۔ قربان جائیے اس دیہات کے رہنے والے صحابی پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ حضور اس کا جواب دے رہے ہیں جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت آئے گی۔ اس دیہات کے رہنے والے نے پھر سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا، پوچھا کہ حضور امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگے، جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جو اہل نہیں ہے اس کو جب معاملات حوالے کیا جائے، اب اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ ملک حوالے کیا جائے، سیاست حوالے کی جائے، غیر اہل، نااہل اور ذمہ داریاں نااہلوں کے حوالے کیا جانے لگے، امانت ضائع، اور جب امانت ضائع تو اب قیامت کا انتظار کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، امت کے اندر جب 15 خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، امت میں جب 15 قسم کی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تو امت پر مختلف طرح کے عذاب آئیں گے۔ 15 ایسی چیزیں کہ وہ 15 چیزیں جب امت کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو بھیانک، خطرناک اور انتہائی دہلا دینے والے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث کے اندر آیا کہ وہ عذاب کیا ہوگا، وہ حیران کن حالات کیا ہوں گے، فرمایا سرخ آندھیاں چلیں گی، سرخ طوفان چلیں گے، شدید زلزلے آئیں گے، زمین کے اندر بھوچال آئے گا اور آدمیوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، صورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ ان کے علاوہ خداوندی قہر کے جلال کی نشانیاں جو لگاتار آئیں گی، پے در پہ آئیں گی۔ 15 خرابیاں، 15 برائیاں جب امت کے اندر علی العموم پیدا ہو جائے تو پھر یہ ہوگا جو اللہ کے نبی نے فرمایا، زلزلے، طوفان، زمین میں دھسا دیا جانا، آدمیوں کے صورتوں کا مسخ کیا جانا اور آسمان سے پتھروں کا برسنا، اور پھر اس کے بعد زلزلوں اور عذاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کیفیت یہ ہوگی، حدیث کے اندر کہا گیا جیسے ایک تسبیح ہوتی ہے، اس کا ایک دھاگا اگر کاٹ دیا جائے، جیسے تسبیح کے دانے دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک گرنے لگ جاتے ہیں اور زمین میں پھیل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قہر زمین پر ایسے برسے گا۔ فرمایا 15 طرح کی خرابیاں، 15 طرح کی برائیاں۔ پہلی خرابی اور پہلی برائی، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنایا جانے لگے، جب مال غنیمت کو ذاتی پراپرٹی بنائے جانے لگے، مال غنیمت کہ جس کے اندر سارے مسلمان غربا کا، فقراء کا، مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے، جب غنیمت کو ذاتی پراپرٹی بنائے جانے لگے، ایک خرابی۔ دوسری خرابی، لوگ زکوٰۃ خوش دلی سے ادا نہ کریں بلکہ تاوان سمجھے، زکوٰۃ دیتے ہوئے دل کے اندر بوجھ آ جائے، بوجھ محسوس ہو، جیسے نماز پڑھتے ہیں تو بوجھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن جیب سے جب زکوٰۃ نکالے گا آدمی اس کو اپنے لیے تاوان سمجھے گا۔ اور تیسری خرابی، دین کا علم دنیاوی منافع اور مقاصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے۔ چوتھی خرابی، لوگ بیویوں کی تابع داری کریں۔ اور پانچویں خرابی، ماؤں کی نافرمانی کی جانے لگے اور بیویوں کی تابع داری کی جانے لگے۔ چھٹے خرابی، دوستوں کو گلے لگایا جائے، دوستوں کو، یاروں کو، کلاس میٹوں کو، محلے کے نوجوانوں کو، اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو اپنے گلے لگایا جائے۔ ساتویں خرابی، باپ کو دھتکار دیا جائے، باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جائے،
اور آٹھویں خرابی، مسجدوں میں آوازیں بلند کی جانے لگے، مسجدوں میں شور اور شغب کیا جانے لگے۔ اور نویں خرابی، قبیلوں کی سیادت و قیادت فاسقوں اور فاجروں کے ہاتھ میں دے دی جائے کہ قوم کا لیڈر وہ آدمی بنایا جائے کہ جو سب سے زیادہ گنہگار ہے، سب سے زیادہ فاسق ہے، سب سے زیادہ بدکار ہے۔ یہ خرابی جب امت کے اندر پیدا ہو جائے۔ نمبر 10، قوم کے ذمہ دار وہ ہوں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے ہوں۔ نمبر 11، شریر آدمیوں کی شرارت اور شیطنت کے خوف سے ان کا اکرام اور اعزاز کیا جائے۔ آدمی کا اکرام، اس کا ادب اس کے ذاتی خوبی کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ اس کی شیطنت سے، اس کے فساد سے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے جب اس کا اکرام کیا جانے لگے اور اس کا اعزاز کیا جانے لگے۔ 12ویں چیز، گانے والیوں کی کثرت ہو جائے، گانے والیوں کی کثرت ہو جائے، سنگروں کی کثرت ہو جائے۔ اور 13ویں چیز، باجے گاجوں کی کثرت ہو جائے، باجے اور گاجے کی کثرت ہو جائے، ڈھول پیٹا جانے لگے، اور غیر تو غیر مسلمان بھی ڈھول پر ناچنے لگے، مسلمان نوجوان بھی ڈھول پر، ڈی جے پر جی تھرکنے لگے اور رقص کرنے لگے، شادی کے عنوان پر، ولیمے کے عنوان پر، خوشی کے عنوان پر۔ جب اس کی کثرت ہو جائے، گانے کی کثرت ہو جائے، باجے گاجوں کی کثرت ہو جائے، اور 14ویں چیز، شراب عام ہو جائے، شراب پی جانے لگے برسر عام، مسلمان اس کی بھی پرواہ نہ کرے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ وہ دھڑلے سے شراب کا عادی ہو جائے، کھلے عام شراب پی جانے لگے۔ اور 15ویں چیز فرمایا، امت میں بعد میں آنے والے لوگ پہلے والے لوگوں پر لعن طعن کرے، بعد میں آنے والے لوگ پہلے والے لوگوں کو برا بھلا کہیں، انہیں گالیاں دیں اور انہیں جو ہے لعنتی الفاظ سے یاد کرے، جیسے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے۔ آج ہے دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو تابعین کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو تبع تابعین کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو پہلے کے محدثین پر کلام کرتے ہیں، مفسرین پر کلام کرتے ہیں اور انہیں طعنے دیتے ہیں اور ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بیان کرتے ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غلط الفاظ زبان سے نکالنا، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غلط بولنا، امام مالک عالم مدینہ کے بارے میں غلط بول استعمال کرنا، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور ان جیسے اللہ والوں کے بارے میں غلط سلط بول دینا۔ انہیں کیا آتا تھا، انہیں کیا علم تھا، وہ فساد برپا کیے۔ اس طریقے سے 15ویں خرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ امت میں بعد میں آنے والے لوگ پہلے طبقے کے لوگوں پر لعنت کرے، بدگوئی کرے۔ یہ 15 خرابیاں آج نظر ڈالیے اپنے معاشرے پر، اپنی سوسائٹی پر، اپنے محلے پر، اپنے شہر پر، اپنے ملک پر، شہروں پر، مسلمانوں کی شادیوں پر، مسلمانوں کی عام حالت زندگی پر۔ کیا یہ ان میں سے بڑی بڑی خرابیاں کیا آج ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ کیا شراب عام نہیں ہو گئی؟ کیا زناکاری عام نہیں ہو گئی؟ کیا گانے باجے کی کثرت نہیں ہو گئی؟ کیا میوزک کی کثرت نہیں ہو گئی؟ آج نوجوان، اللہ معاف کرے سب نوجوان ایسے نہیں ہوتے، لیکن نوجوان بہت سارے کانوں میں ایئر فونز لگا کر، کانوں میں اسپیکر لگا کر گانے باجے میوزک سنتے ہیں اور اس کے رسیا اور دیوانے ہیں۔
دوستوں اور بزرگوں، حدیث کے اندر ہم نے آپ کو پوری حدیث کا ترجمہ سنایا کہ یہ 15 خرابیاں جب امت کے اندر پیدا ہو جائے، پھر یاد رکھو اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں آئے گا۔ سرخ آندھیاں آئیں گی، شدید زلزلے آئیں گے، آدمیوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، صورتوں کو مسخ کیا جائے گا، اور آسمان سے پتھروں کو برسایا جائے گا۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں رونما ہوں گی اور ظاہر ہوں گی۔ اسی لیے یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ خرابیاں، یہ برائیاں میرے اندر ہے، ہمارے اندر ہے، یہ برائیاں، یہ خرابیاں میرے گھرانے میں ہیں، میرے محلے میں ہیں، میرے شہر میں ہیں، میرے خاندان میں ہیں، میرے نیٹ ورک میں ہیں، جی میرے حلقے دوستاں میں ہیں، تو ہم بتا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت سے پہلے کیا ہونے والا ہے اور قیامت کی نشانیوں میں کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں کھول کھول کر بتا دیا، تاکہ ان گناہوں سے ہم بچ سکیں اور ان خرابیوں سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ کثرت سے دعاؤں کا معمول بنائیں، کثرت سے سورہ کہف ہر جمعہ آپ سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ کوئی جمعہ ہمارے مسلمان کا ایسا نہ گزرے کہ جس جمعے کے دن میں وہ سورہ کہف کی تلاوت نہ کرے۔ ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنائیں، کیونکہ سورہ کہف ہمیشہ پڑھنے والا اور سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیتوں کو یاد رکھنے والا اللہ کے فضل، اللہ کی مدد سے فتنوں سے وہ بچ پائے گا، فتنوں سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ وہ فتنہ دجال سے جیسا عظیم فتنہ بھی کیوں نہ ہو، اگر سورہ کہف آپ پڑھیں گے اور قرآن پر اگر آپ عمل کریں گے، حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی، اپنی ولادت، اپنی شادی، اپنے عقیقے، اپنے گھر کے اندر ہونے والے پروگرام اور خاندانی تقریبات، ان سارے چیزوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ پڑھیں گے، جانیں گے، اور پھر اس پر اگر ہم عمل کریں گے، فتنوں سے حفاظت ہوگی۔ ورنہ یہ فتنے، قیامت کا وقت اور زمانہ قریب ہے، قیامت کی علامتوں میں بہت ساری علامتیں ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام ہر فرض نماز کے بعد اور ہر وقت جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، یہ دعا کرنا، اے اللہ آپ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، کلمے والا بنا کر پیدا کیا، محمد کا امتی بنا کر پیدا کیا، اے اللہ مرتے دم تک ہمیں اس پر جمائیے، اے اللہ ہمیں کلمے والی موت دیجیے، ہمیں استقامت عطا فرمائیے، دین پر، ایمان پر اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ دوستوں اور بزرگوں، علامات قیامت کا یہ سلسلہ جس کے اندر امام مہدی کی آمد کا ایک مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے، مسیح دجال کے آنے کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ان مسئلوں پر انشاءاللہ اگلے جمعوں کے اندر بھی ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے قیامت سے پہلے کی پیشن گوئیوں کو جاننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔